اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہو اور وہ آپ سے یہ کہے کہ یہ پیسے جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ آپ کے ہیں، ان پر آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا قانونی اور شرعی حق ہے، اور اس کے بعد وہ یہ پیسے واپس اپنی جیب میں رکھ لے، تو بتائیے کہ ایسے پیسوں کو کیا کہیں گے؟ ان پیسوں کو ہم کہیں گے پاکستان میں خواتین کے اسلامی حقوق۔ ہمارے ہاں جب خواتین کے ایکول رائٹس کی مانگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو اس تحریک کے مخالفین ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے تو تمام خواتین کو تمام ان کے رائٹس دے دیے ہیں، سب حقوق مل گئے ہیں، تو پھر یہ کن رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، کن رائٹس کی مانگ کر رہی ہیں؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، وہ تو ان تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے پیٹریارکی کا نظام، جو ہمارے ہاں پیٹریارکی کا نظام رائج ہے، اس نے ویمن رائٹس کے، خواتین کے حقوق کے جو اسلامی رائٹس ہیں ان کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ویمن رائٹس ہیں ان میں جو ایک ہمارے سماج میں جو رائج پدر شاہی رویے ہیں، جو پیٹریارکی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسلام کے مخالف ہیں تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ ان جو اسلام مخالف رویوں کو اسلام کے نام پر ہی ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، اور بڑی ڈھٹائی سے جو لوگ ہیں وہ خواتین کے حقوق کو سلب کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر جب ان حقوق کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے، اس ظلم کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو ان آوازوں کو اسلام کے مخالف قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ویمن رائٹس کا جو نظام ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ کس حد تک اسلام کے مخالف ہے، اور جو لوگ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے کتنے کو مخالف ہو سکتے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلے میں بات کروں گی پراپرٹی رائٹس۔ تو اسلام کے مطابق تو جو وراثت میں عورت کا حصہ ہے وہ مرد سے آدھا ہے، یعنی اگر باپ کی وراثت ایک بیٹے اور ایک بیٹی میں تقسیم کی جائے تو 66% حصہ بیٹے کو ملے گا اور 33% حصہ 33% بیٹی کو ملے گا۔ اور چونکہ پاکستان میں مردوں اور عورتوں کی تعداد قریباً برابر ہے اور قریباً ہر سال جتنی بھی ملکیتی پراپرٹی ہے وہ انہیریٹنس میں ٹرانسفر ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر پراپرٹی کی اس تقسیم کو اسلام کے قانون کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے تو خواتین کے نام پہ پراپرٹی 33% تو ہونی چاہیے تھی، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ ایک سروے کروایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو 97% خواتین ہیں ان کو ان کے گھر اور زمین جو جائیداد میں اس کی جائیداد ہے وراثت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اٹ از ناٹ کامن ان پاکستان فار ویمن ٹو انہیرٹ پراپرٹی، یعنی 97% خواتین ایسی ہیں جن کو گھروں میں جائیداد میں وراثت نہیں ملتی، ان کو ان کی وراثت کے رائٹ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اور اسی سروے کے مطابق پاکستان میں 72% 72% مرد اور صرف 3% خواتین ایسی ہیں جو گھروں کی مالک ہیں، اور یہ جو 3% خواتین ہیں ان میں سے بھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے گھروں کو، اپنی جائیداد کو اپنی آزادانہ مرضی سے فروخت نہیں کر سکتی۔ اب ایک اور سروے جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کرایا گیا 2014 میں، اس میں پنجاب کے رورل ایریاز میں کچھ سروے کیا گیا، اور اس کے مطابق پنجاب کے جو رورل ایریاز ہیں ان میں ہر 1000 گھر میں سے 36 گھر ایسے تھے کہ جو خواتین کے نام پر تھے۔ 36 گھر، 1000 میں سے 36 گھر، اور 36 میں سے بھی 9 گھر ایسے تھے کہ جن کی خواتین اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر آزادانہ طریقے سے اس جائیداد کو فروخت کر سکتے۔ اب اسلامی قانون کے مطابق تو دیکھیں تو یہ 100 میں سے 36 تعداد ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے، ایگزسٹ کیا کرتی ہے، 1000 میں سے۔ ایک اور سروے لمز یونیورسٹی کی طرف سے کرایا گیا خواتین کی وراثت کے حوالے سے، اور یہ کروایا گیا لکی مروت ڈسٹرکٹ میں،
اور 507 لوگ اس کا حصہ تھے، اور 507 لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں ان کا قانونی حصہ دیں گے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ 66 لوگوں نے صرف جواب دیا، 507 میں سے 66 لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں ہم دیں گے، اور 441 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال کو اور ان فگرز کو اسلام کے نام پہ کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اسلام نے حقوق خواتین کو دے رکھے تھے وہ پاکستانی مردوں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب اسلام نے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام اکنامک رائٹس دے دی ہیں، وسیع تر اکنامک رائٹس دی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں صورتحال کیا ہے کہ ہماری اکثر خواتین ساری زندگی، اپنی ساری زندگی اکنامک انسیکیورٹی کا شکار رہتی ہے، اور یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ ان کو پدر شاہی نظام نے دی ہے، یہ اسلام نے نہیں دی۔ تو خدا را اس کو اسلام کے نام پر ڈیفینڈ کرنا بند کر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میں بات کروں گی بیٹی کی پیدائش کی۔ بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں کیا رائج ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے اس حوالے سے کہ اور جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اپنا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس خبر کو سن کر وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو کون لوگ ہیں یہ جو اپنا چہرہ چھپاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ میں ہوتا ہے؟ کیا یورپ میں ہوتا ہے؟ کیا ملائیشیا میں ہوتا ہے؟ یو اے ای میں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، اور بیٹی کی پیدائش پہ افسوس کا اظہار، اور بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے کوئی لاٹری نکل آئی ہے آپ کی۔ اور آپ کو مزے کی بات ہوں، آپ ذرا گوگل سرچ کریں، گوگل سرچ پہ آپ ذرا لکھیں کہ بیٹے کی پیدائش کے لیے وظیفہ، آپ کو وظیفوں کی، دعاؤں کی، علاج کی ایک لمبی سی فہرست نظر آ جائے گی۔ لیکن یہیں پہ لکھیں، کسی گوگل پہ سرچ کریں کہ بیٹی کی پیدائش کے لیے وظیفہ، آپ کو ایک وظیفہ نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے جامعہ منوریہ کی ویب سائٹ جو ہے اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو وہاں پر کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے لیے وظیفہ بتائیں، اس کو پورا وظیفہ بتایا گیا، یقین مانے اس کے لیے کوئی بڑا لمبا چوڑا سا وظیفہ تھا۔ وہیں پہ انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بیٹی کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں، ہم بیٹی چاہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ بیٹی کی پیدائش کے لیے تو کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، آپ صرف دعا کریں، دعا سے کام چل جائے گا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا یہ جو فرق ہے یہ اسلام کا پیدا کردہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ طالبان کی طرح بیٹے اور بیٹی کی تعلیم میں کوئی فرق کرتا ہے، نہ ہی اسلام میں عورت کی بے وفائی مرد کی بے وفائی سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو مرد اور عورت میں یہ فرق پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فرق آ رہا ہے پیٹریارکی، پدر شاہی نظام سے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خدا را اس کو اسلام کے نام پر ڈیفینڈ کرنا بند کریں، اور جو لوگ اس کو اسلام کے نام پر ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ یہ اسلامی حقوق ہیں ہمارے، آپ ہمیں دیں، یہ ہمارے اکنامک رائٹس ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کو یہ شوہر اور والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پر بیٹھے، تو دیں، ہمارے حقوق دیں نا، دیں، ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں پراپرٹی رائٹس بھی دیں، ہمیں جو اسلام نے ہمارے رائٹس دیے ہیں وہ دیں آپ، ہم کر لیتے ہیں، لیکن آپ پہلے دیں تو صحیح۔ کیا ہے کہ آپ ہماری جائیداد بھی اپنے نام کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب خواتین مشکلات کا شکار ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا۔ محاورے بھی تو ہمارے ہاں ایسے ہیں نا کہ عورتوں کا گھر نہیں ہوتا، تو ایک مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے بچپن سے ہی۔ اب آ جائیں تعلیم پہ۔ تعلیم پہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جو عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، بڑے بڑے علماء اور تھنکرز جو ہیں وہ مذہب کے نام پر عورتوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ جائز نہیں ہے، عورتوں کی تعلیم کو بے حیائی کے مترادف سمجھا جاتا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ اسلام کے نام پر کرتے رہے ہیں۔ یہ ابھی بہت لیٹسٹ ٹرینڈ شاید تھوڑا بہت آیا ہے کہ آپ لڑکے خواتین باہر نکلیں، نام کمائیں، مقام بنائیں اور اپنا معاشرے میں کردار ادا کریں، لیکن آج بھی
زیادہ تر گھرانے ایسے ہیں, زیادہ تر والدین ایسے ہیں جو خواتین کا باہر نکل کر کام کرنا, ان کا کریئر بنانا, اس کو معیوب سمجھتے. ایگزامپل لے لیں, جو ابھی بھی والدین اپنے بچوں کو, اب آپ کہیں گے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد اب کچھ عرصہ پہلے کے کمپیریزن میں, موازنے میں آپ کو نظر آتی ہے کہ اسکولز میں بھی موجود ہے, کالجز میں بھی موجود ہے. لیکن وہ کیوں موجود ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ خواتین کا نام بنے, مقام بنے, ایک کریئر بنے؟ نہیں. والدین ابھی بھی صرف دو خواہشوں کے تحت, دو چیزوں کے تحت جو ہے وہ یہ تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کی بیٹیوں کو اگر زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے پاس ایک تعلیم ہو جس کی بنیاد پر وہ اس ٹائم پر وہ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروفیشنل کریئر ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے, ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. ہم جب تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے, اس جگہ پر اپنا مقام بنانے کے لیے, اکنامک رائٹس لینے کے لیے, فائنینشلی بیٹر ہونے کے لیے ہمیں ایک ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر 5 سال بعد, 10 سال بعد اگر آپ سوچ بھی لیں کہ آپ اپنا ایک کریئر شروع کریں گے تو آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, اور اس وقت بھی بدل چکا ہوگا, حالات بھی بدل چکے. تو یہ کتنی ایک پریگمیٹک اپروچ ہے. پھر جو والدین ہیں وہ بچوں کو بچپن سے ہی, بچیوں کو خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ انڈیوس کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو گھر کے چورز کرنے ہیں, جو گھر کے کام کرنے ہیں, یہ آپ کو آپ کے اگلے گھر میں کام آئیں گے. اب یہ بات, چورز کرنا, گھر میں کام کرنا, مدد کرنا, ہیلپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کام کریں. بلکہ یہ ایک لیٹسٹ ریسرچ یہ بھی ہے کہ جو بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس ایک چیز کو ایک تو بچیوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, بچوں کو نہیں کہا جاتا, بچیوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, اور بچیوں کے بھی اگلے گھر کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں ایک سٹل طریقے سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ گھر کے کام کر رہے ہیں, یا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ آپ نے اگلے گھر کو سنبھالنے کے لیے یہ کرنے ہیں, اور اگلا گھر آپ کی پریورٹی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے نام بھی بنانا ہے, کام بھی کرنا ہے, آپ نے زندگی میں ایک کریئر بھی بنانا ہے. ایسا کچھ نہیں کیا جاتا. میں نے ایک پروگرام کیا اس حوالے سے, پنجاب یونیورسٹی میں گئی, اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں میس کام اور فائنینس کے ڈپارٹمنٹ میں گئی. وہاں پر میرا سوال یہ تھا کہ شادی کے بعد کتنی خواتین ایسی ہیں جو کام کرنا چاہیں گی. آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ تر بچیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو شادی کے بعد کام نہیں کریں گے. کسی نے کہا کہ میرا فیانسی تو بڑا ویل سیٹلڈ ہے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت. یقین مانے کوئی چند 1, 2, 3 لڑکیاں ہوں گی یہ 25-30 میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اپنا کریئر جو ہے وہ کنٹینیو. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی خراب صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں جی پسند کی شادی. شادی تو پسند کی ہوتی ہے. کامن سینس. جب آپ نے ساتھ رہنا ہے تو پسند کی نہیں ہوگی تو ساتھ رہنا مشکل. خیر, جون 2016 کی بات ہے. یکے بعد دیگرے آنر کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ سوات کا ہے جہاں پہ ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, اور دوسرا واقعہ لاہور کا ہے, چنگی امر سدو کا. وہاں پر ایک لڑکی جو ہے اس نے 1 سال پہلے اپنی پسند سے شادی کی ہوتی ہے. اس کو اس کی ماں اور جو اس کا بھائی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ واپس گھر آ جاؤ, ہم تمہاری پراپر طریقے سے رخصتی کریں گے. اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے. پراپر طریقے سے تمہاری رخصتی کریں گے تاکہ تمہیں یہ معاشرے میں تانا نہ سننا پڑے. وہ گھر چلی جاتی ہے, اور جس دن رخصتی ہونی ہوتی ہے اس سے 1 دن پہلے اس کو زندہ جلا دیتے. اب یہ واقعات اوپر نیچے جب ہوتے ہیں نا 2016 میں, تو سنی اتحاد کونسل کے 40 علماء ایک فتویٰ جاری کر, 40 علماء. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خبر آپ کو 13 جون 2016 کی ایکسپریس نیوز میں بھی مل جائے گی. اب یہ جو 40 مفتیان دین ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ غیرت کے نام پر خواتین کا قتل جو ہے یہ غیر اسلامی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسلام نے بالغ عورتوں کو اپنی پسند کی شادی کا حق دیا ہے. اور اس فتوے کو لکھتے ہوئے انہوں نے ایک قرآن کی آیت بھی کوٹ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232.
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے عورت کے خاندان والوں، عورتوں کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو، اور جبکہ وہ دونوں اس پر راضی ہوں. یعنی 40 علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. اچھا خیر، اس کے بعد میں نے ایک کالم بھی لکھا، غیرت کے نام پر محبت دشمنی، انہی واقعات کے تناظر میں، جس میں میں نے ایک لائن لکھی جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے اور تھوڑی فیمس بھی ہو گئی، کہ بھاگی کوئی تانا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھاگتی نہیں ہے، وہ تو میدان میں آتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس نے تو ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد میں نے کیا ایک ٹاک شو، ان دنوں میں رائل پر تھی، وہاں پر میں نے ایک ٹاک شو کیا اسی حوالے سے، پسند کی شادی کے حوالے سے. اور اس میں نے انوائٹ کیا پینل میں سول سوسائٹی کے کچھ لوگ تھے. ایک ان میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، ایک خاتون وکیل تھیں، ایک عالم تھے، اور 2-3 اور اینالسٹ. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا پسند کی شادی عورت کا رائٹ ہے؟ سب نے لمبی لسٹ لگائی کہ فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے، یہ ریفرنس ہے، قرآن کی آیتیں کوٹ کی گئیں. 10-15 منٹ کم از کم اس کو ڈیفینڈ کیا گیا کہ پسند کی شادی عورت کا رائٹ ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ اگلے سوال کی طرف بڑھوں، رائٹ کو سمجھ لیں کہ رائٹ کیا ہوتا ہے. رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کی ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کا رائٹ ہے اور کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے، کوئی اس کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس حق کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، آپ اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یا اس کو ایک تانا بنا دیا جانا چاہیے؟ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تو جب ایک عورت اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتی ہے تو دین آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہو؟ پسند کی شادی آپ نے کہہ دیا کہ عورت کا رائٹ ہے، اور جب وہ رائٹ سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا سر جھکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے سامنے 2 آپشنز ہوتی ہیں نا. اس کے سامنے 2 آپشنز یہ ہوتی ہیں، ایک تو وہ اپنے رائٹ سے یا تو دستبردار ہو جائے یا وہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرے. اور اگر اب وہ اپنی رائٹ کے لیے فائٹ کرنے کا راستہ چوز کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آنر کے نام پر اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اب میں نے اگلا سوال پینل سے رکھا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت، آپ نے کہا کہ پسند کی شادی آپ کا رائٹ ہے، عورت کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہ عورت اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتی ہے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، پہلے وہ منانے کی کوشش کرتی ہے اپنے والدین کو، لیکن اس کے والدین اگر نہیں مانتے، دین بھی اگر یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے، اور وہ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، گھر چھوڑ دیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کس کا اقدام غلط ہے؟ والدین یہاں پر غلط ہیں یا لڑکی؟ آپ حیران ہوں گے کہ یونینیمسلی آنسر یہ تھا کہ لڑکی غلط ہے. اور جو خاتون لائر تھیں وہ سب سے زیادہ ووکل تھیں اس بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بچیوں کو اجازت نہیں دے سکتے اس طرح سے، ہم ایسے کیسے اپنی بچیوں کو اجازت دیتے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. تو ہماری سوسائٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اب یعنی یہ وہی ڈینائل ہے جو ان جنرل پبلک میں موجود ہے. اور یہ جو ویمن رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکی ہیں، ہمارے لیے یہ بہت کامن سینس بھی ہو گئی ہے خواتین کے لیے. اور بسا اوقات یہ جو کام ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، یا شاید ان دا نیم آف ریلیجن کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا کام ہے، پرائڈ فیل کرتے ہیں. جیسے ایک کامن سینس ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میرا بیٹا ہو. بیٹی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تب یہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں اگر کسی بیٹی کو بھی آپ پرائڈ دے رہے ہیں، اس کو آپ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے
وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو تو آپ کو بیٹے کے ساتھ کمپیریزن میں آنا. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. جب میری بیٹی پیدا ہوئی, آئی واز ان ہاسپٹل, ابھی شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اس کو پیدا ہوئے ہوئے, تو ایک خاتون میرے پاس سے, اور میری ساس میرے ساتھ تھی, خاتون میرے پاس سے, اور انہوں نے کہا کیا ہوا ہے, تو میری جو ساس ہے انہوں نے کہا کہ بیٹی ہوئی. تو کہتی اچھا, اس کے ایکسپریشن تھوڑے ایسے تھے کہ میری جو ساس ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ایک بیٹا بھی ہے, مطلب تھوڑا ایک معذرت خانہ لہجے میں کہا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور اب بیٹی ہوئی ہے. کہتی اچھا پھر ٹھیک ہے. میں تو اس کے پیچھے پڑ گئی, میں نے کہا پھر ٹھیک ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود ایک عورت ہیں, اور آپ ایک عورت ہونے کے ناطے تو اپنی جینڈر کو ڈیفینڈ کریں نا. آپ اپنی جینڈر کے ہی اگینسٹ کھڑے ہو جائیں, اس کے پیدا ہونے پر ہی آپ کو جو ہے وہ افسوس کا اظہار ہو کریں, تو وہ یہ غلط بات ہے. تو یہ عورتوں کو سب سے پہلے سوچنا ہوگا. خیر, میں بات کر رہی تھی کہ جو ہے وہ خواتین کو ان کی شادی کا رائٹ نہیں دیا جاتا, اور ہمارے یہاں اس کی کامن پریکٹس بھی ایسی ہے. اب میں آؤں گی ابھی جو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا, کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں وہ عورت کے لیے بہت وہ سچویشن آکورڈ ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان میں تشریف لائے تھے, بلکہ شاید ابھی بھی یہاں پر ہی ہیں, انہوں نے ایک خاتون کو انٹرویو دیا, اور اس سارے انٹرویو میں انہوں نے خاتون کی طرف دیکھا نہیں, اور پھر انہوں نے بڑا پرائیڈ لے کے یہ بھی بات کی کہ میں نے آپ کی طرف پورے انٹرویو میں نہیں دیکھا, اور میں نے پورے انٹرویو میں نہیں دیکھا, اور آپ اور ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اب حالانکہ یہ حکم دونوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی سینسز کو بند کرتے ہیں, جیسے اگر ہمیں کوئی obnoxious اسمیل آ رہی ہے, کوئی عجیب و غریب سی اسمیل آ رہی ہے, تو ہم ناک بند کر لیتے ہیں. شور سنتے ہیں تو ہم کان بند کر لیتے ہیں, اور اسی طرح ہم اپنے سامنے کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں یا نظریں چراتے ہیں. اور جب آپ پھر ایسا کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ تو امپلائی کرے گا کہ کچھ نہ کچھ تو obnoxious ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو جو آپ کے سامنے ہے وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ بلا وجہ کسی کو نہیں گھورنا چاہیے, نہ عورتوں کو آدمیوں کو گھورنا چاہیے اور نہ آدمیوں کو عورتوں کو گھورنا چاہیے. لیکن جب آپ ایک خاتون سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کام کے تحت آئے ہیں, ہم ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, جب آپ خواتین سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ انہیں یہ کیوں احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کسی مجبوری کے تحت آئے ہیں, آپ تو کسی کام کے تحت آئے ہیں, وہ خاتون تو کسی پروفیشنلزم کے تحت تو آئی نہیں ہے, وہ اتنی پروفیشنل ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر آپ اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تو ایک فتنہ ہے, کہ آپ کوئی بہت اعلیٰ عرفہ چیزیں, اور وہ ایک فتنہ ہے جو آپ کے جذبات میں ہلچل پیدا کر دے گی. تو یہ سوچ جو ہے, اب نظروں کی حفاظت کا جو اسلام میں حکم ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ریزن کے لیول پر ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں اپنے عقل سے بھی سوچ لینی چاہیے نا. اگر قرآن میں لکھ دیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوگا. اب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء جو ہیں ان کی عقل چوری جیسے فیل کو ڈیفینڈ کرتی ہے, بڑی بات ہے. مطلب آپ عقل سے سوچیں کہ چوری کیسے, یہ آپ کو صرف مذہب نے تو نہیں بتایا کہ چوری کرنا جرم ہے یا چوری کرنا غلط ہے, آپ کی عقل بھی تو آپ کو یہی بتاتی ہے نا. جب آپ خود سوچیں کہ آپ کسی کی چوری کریں گے تو کوئی آپ کی چوری بھی تو کرے گا. تو جب آپ ایک سوسائٹی, ایک معاشرہ بناتے ہیں تو کچھ رولز طے کر لیتے ہیں, اور یہ کام آپ اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں تو عقل کے مطابق کریں نا. اب آپ جو جس گندگی کا حوالہ دے رہے ہیں, یا جو میں نے ذکر کیا کہ آپ کو اسمیل آتی ہے یا جو شور آتا ہے, یہ تو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے, آپ کے ارد گرد ہے. لیکن جس گندگی کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے جذبات میں ہلچل مچاتی ہے, تو آپ کے اندر ہے, تو آپ کو تو اپنی سوچ ٹھیک کرنی ہوگی. اصل مسئلہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور جو بھی اسلامی حقوق خواتین کو اسلام نے دیے ہیں, خدا را وہ ان خواتین تک پہنچا دیں. تھینک یو سو مچ.